تم فرحان کے پاس کئی دن تھی، اس نے تمہیں کچھ بھی نہیں کیا؟ ساحر پلیز آپ پلیز ابھی اس بارے میں بات نہ کریں. مجھے I don't feel okay. مجھے اس بارے میں بات کرنی ہے رمشا. چلا گیا آپ کا فیوریٹ، لیکن جاتے جاتے نا میری زندگی حرام کر گیا. پتہ نہیں رمشا کو اس نے ایسا کیا کہا ہے کہ رمشا اتنی ہمدردی کرنے لگی ہے اس کے لیے. دیکھو بیٹا، ساحر بھی کچھ غلط نہیں کہہ رہا. ایسے کون کرتا ہے؟ ماما آپ سمجھ نہیں رہی. ساحر ویسا نہیں ہے جیسا ہم اسے سمجھتے ہیں. آئی نو بیٹا، تم ابھی شوق میں ہو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. وہ تمہارا شوہر ہے. اتنا سمپل نہیں ہے. It's really complicated. خدا حافظ. خدا حافظ. ویلکم ٹو دی ادر ریویوز. تو فرینڈس، ڈرامہ اگر تم ساتھ ہو میں ایک نیا موڑ آ چکا ہے، جہاں پر اپنی خود اعتمادی کے ساتھ اپنی عقل بھی کہیں بھول آیا ہے. بیچارے ساحر نے رمشا پر ایک گھٹیا الزام لگا دیا، جیسے وہ کسی جاسوسی فلم کی ویلن ہو کہ تم خود فرحان کے ساتھ گئی تھی اور اغوا کا تو صرف ایک ڈرامہ تھا، اور پھر اپنا بھروسہ بھی ایسے توڑا جیسے پرانا موبائل اور چارجر توڑا جاتا ہے. رمشا بے بس ہو کر غصے میں آ کر چلا اٹھتی ہے اور ساحر سے کہتی ہے کاش میں تم سے شادی نہ کرتی، کیونکہ تم نے مجھ پر شک کیا ہے اور میرا مان توڑا ہے. جب رمشا نے ساحر سے یہ بات کہی تو شائقین بھی تالیاں بجانے لگے. وہ اس لیے آخر کب تک ایک عورت کو شک کی آگ میں جلایا جائے. ایک طرف تو وہ اغوا ہوئی تھی اور دوسری طرف ساحر کے دماغ میں شک کا ایسا وائرس گھس گیا جو کہ بہت خطرناک تھا. اور اسی وائرس کی وجہ سے وہ ہر سچ بات کو جھوٹ سمجھنے لگا. دوستو، کہانی اس موڑ پر آ گئی ہے جہاں رشتوں کی بنیادیں لرز رہی ہیں اور ہم سب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا واقعی اعتماد کرنا کمزور ہوتا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگلی قسط میں یا تو ساحر کا دماغ ٹھکانے آئے گا اور یا پھر رمشا کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا. دوستو، ڈرامہ زبردست ٹرن پر آ چکا ہے، اس لیے اپنے پاپ کارن تیار رکھیں. تو فرینڈس، کہانی میں اب وہ منظر آ چکا ہے جس کا سب کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا. رمشا جو اب تک چپ تھی، بالآخر وہ بول پڑی اور ساحر سے کہتی ہے فرحان تم سے بہت اچھا تھا، میں نے اس کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی اور تمہاری جھوٹی باتوں میں آ کر میں نے بھی اسے بہت غلط سمجھا تھا، مگر وہ ایک سچا اور نیک انسان تھا اور چاہنے والا تھا، تمہارے جیسا نہیں کہ جو تم مجھ پر ہی شک کرتے رہتے ہو. میں اغوا کیا ہوئی، تم نے نظریں ہی بدل لیں. رمشا کی یہ باتیں سن کر فرحان کا صبر جواب دے گیا اور وہ اس پر چیخنے چلانے لگا، جو کہ ہمارے لیے بہت سرپرائزنگ تھا. دوستو، اسی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ وہ رمشا کو دھکا دینے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، جس پر رمشا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے زور سے تھپڑ مار دیتی ہے. تم میرا ہاتھ چھوڑو، تم اس قابل نہیں ہو تم میرا ہاتھ بھی پکڑ سکو، تم میرے شوہر ضرور ہو مگر ایسی باتیں کر رہی ہو کہ اب تمہارے پاس میرا دم گھٹ رہا ہے، میں تو چلی اپنے گھر. دوستو، ایک بات تو طے ہے کہ شائقین کو رمشا کا ساحر کو تھپڑ مارنا بہت اچھا لگا. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہر کوئی اسی منظر کا انتظار کر رہا تھا کہ کب ساحر رمشا کے آگے ایکسپوز ہوگا اور کب وہ اسے ڈانٹے گی. مگر یہاں پر سٹوری بہت ہی زیادہ غمگین ہو چکی ہے کیونکہ فرحان مر چکا ہے جس کو نہیں مرنا چاہیے تھا. ہمارے ڈرامہ ڈائریکٹر کو پتہ نہیں کس بات کی جلدی تھی. سٹوری کو اور اچھا بنانے کے لیے فرحان کو ہاسپٹل میں کچھ دن اور رکھا جاتا تو بہتر ہوتا. بیچارے فرحان کا جنازہ ہی اٹھا دیا اور رمشا کو اس ڈرامے کا ہیرو بنا دیا کہ وہ اس ڈرامے کی ہیروئن تھی. دوستو، ساحر نے رمشا کے سامنے فرحان کے خلاف ایسا ڈرامہ رچایا جس سے وہ اس سے دور ہوتی گئی اور خود رمشا سے شادی رچا لی، اور پھر یہ سوچا کہ میں تو جیت چکا ہوں کیونکہ ایک فرحان ہی تو تھا جو میرا رقیب تھا، اب وہ نہیں رہا، اب میں اپنی مرضیاں کروں گا. لیکن اب سچ سامنے آ رہا ہے، رمشا کا رد عمل نہ صرف جاندار تھا بلکہ ڈرامے کی جان بن گیا. لگتا ہے کہ اب کہانی
اصل انصاف کی طرف بڑھ رہی ہے اور اگلی قسط میں شاید فرحان کی واپسی بھی دھماکے دار ہوگی، حالانکہ وہ مر چکا ہے۔ بس یہ میری خواہش تھی۔ فرحان جو کہ ایک سیدھا سادہ اور نیک انسان تھا، ساحر کے ہاتھوں بے دردی سے ہسپتال میں قتل کر دیا گیا، اور وہ بھی ایسی چالاکی سے کسی کو شک تک نہ ہوا۔ ساحر سمجھ رہا تھا کہ اب اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ اب وہ رمشا کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارے گا، محبت کے خواب بنے گا اور اس کے ساتھ گانے گائے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ مرنے سے پہلے فرحان وہ سچ بول گیا ہے جو شاعر کی دنیا ہلا کر رکھ دے گا۔ رمشا جو پہلے شاعر کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی، اب سچ سن کر گویا ایک طوفان میں گر گئی ہے۔ فرحان کے الفاظ اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو چکے ہیں۔ وہ صرف افسردہ نہیں بلکہ غمگین بھی ہے اور شرمندہ بھی کہ وہ کیسے ایک قاتل کے پیار میں مبتلا ہو گئی۔ وہ غم کے سمندر میں ڈوبی تو ضرور ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں فرحان کی سچائی اور قربانی ایک نئی محبت کو جنم دے گئی، ایک ایسی محبت جو مر کر بھی زندہ رہ گئی۔ اس نے صاف صاف ساحر سے کہہ دیا کہ اب اس کے دل میں فرحان کے لیے احساس ہے، وہ شخص جو سچ کے لیے جان دے گیا۔ یہ سن کر ساحر کے غرور اور انا کو آگ لگ گئی۔ وہ جو خود کو جیتا ہوا سمجھ رہا تھا اب ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رمشا اسے قاتل کہہ رہی ہے اور یہ لفظ ساحر کے کانوں میں تیزاب کی طرح گرتا ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو چکا ہے، رمشا پر ہاتھ اٹھانے لگا، اسے دمکاتا ہے اور چاہتا ہے کہ رمشا پرانی فرمانبردار بیوی بن کر میرے سامنے آ جائے، لیکن اب وقت بدل چکا ہے۔ رمشا کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور وہ اب جان چکی ہے کہ ساحر کے پیار ایک فریب تھا اور ایک زہر تھا جو وہ سالوں سے پی رہی تھی، کیونکہ آنکھوں سے دیکھا ہوا زہر اب کوئی نہیں پیتا۔ اور دوستو، ہمیں اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ رمشا یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب خاموش رہے گی اور ساحر کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی۔ وہ اب تمام خاندان والوں کے سامنے ساحر کی حقیقت رکھے گی اور اس کے پول کھول دے گی، ساحر کا ہر پردہ چاک کر دے گی۔ اور ساحر اب جو ایک کونے میں چھپا ہوا ایک سانپ ہے جو صرف غصہ دکھا رہا ہے، مگر اب کاٹنے کی طاقت کھو چکا ہے۔ فرحان کو تو اس نے ٹھکانے لگا دیا، مگر اب رمشا کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ بھی تو اب وہی کام کر رہی ہے جو فرحان کر رہا تھا، یعنی کہ ساحر کے کیے گئے گناہوں کی سزا دینا۔ فرینڈز، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رمشا کا یہ قدم اس کو کہاں پر لے جائے گا؟ کیا اب ساحر رمشا کو بھی فرحان کی طرح مارنے کی کوشش کرے گا یا پھر اپنے گناہ قبول کر کے اسے ایک آزاد زندگی گزارنے کی اجازت دے گا؟ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اور دوستو، ہمیں اس ڈرامے کی کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے جو کہ ہماری روزمرہ زندگی، رشتوں اور فیصلوں کے حوالے سے نہایت اہم ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ سچائی کبھی نہیں مرتی، چاہے اسے جتنا بھی دبانے کی کوشش کی جائے۔ فرحان جیسا سچا انسان جسمانی طور پر دنیا سے چلا گیا، مگر مرنے سے پہلے وہ سچ بول گیا جو ساحر جیسے قریبی انسان کی اصلیت کو دنیا کے سامنے لے آیا۔ اس کہانی سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ وقتی جیت کا جشن ہمیشہ دائمی خوشی نہیں بن جاتا، خاص طور پر جب وہ جیت دھوکہ، فریب اور ظلم پر مبنی ہو۔ ساحر کا کریکٹر جیت کر بھی ہار گیا کیونکہ اس کا برا چہرہ اس کی محبوبہ بیوی کے سامنے بے نقاب ہو گیا، اور وہ جو رمشا سے پیار حاصل کرتا تھا اس سے نفرت مل رہی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے، آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتبار کرنا زندگی کی سب سے بڑی بھول بن سکتی ہے۔ رمشا نے ساحر سے اندھا دھند پیار کی محبت کی، اسے اپنا سب کچھ سمجھا، مگر جب سچ سامنے آیا تو اس کی ساری دنیا پلٹ گئی۔ اس کا یہ شعور پیدا ہونا آنکھوں دیکھ کر اب کوئی زہر نہیں پیتا، دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں کسی کے چہرے کے پیچھے چھپے کردار کو بھی سمجھنا چاہیے، نہ کہ صرف باتوں یا ظاہری رویے سے متاثر ہو جانا چاہیے۔ اس کہانی میں رمشا کی آنکھیں کھلنا، اس کا ساحر کے خلاف کھڑا ہونا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ سکھاتا ہے کہ عورت صرف جذبات کی نہیں بلکہ حوصلے اور انصاف کی بھی علامت بن سکتی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ محبت جب سچائی، عزت اور قربانی پر مبنی ہو تو وہ مر کر بھی زندہ رہتی ہے، جیسا کہ فرحان کی محبت رمشا کے دل میں گھر کر گئی، جبکہ ساحر کی خود غرضی اور سازشوں پر مبنی محبت نفرت میں بدل گئی۔ آخر میں سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ظلم، قریب اور خود غرضی کبھی کامیاب نہیں ہوتی، چاہے وقتی طور پر وہ جیتی ہوئی نظر آئے، سچ آخرکار سامنے آ ہی جاتا ہے، چہروں پر نقاب اتر جاتے ہیں اور کردار اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔
اور یہ کہانی ہمیں نہ صرف ایک جذباتی سفر پر لے کر جاتی ہے بلکہ زندگی کے بڑے سبق بھی دیتی ہے۔ سچ بولنا اور اپنے ضمیر کو سننا اور ہر حال میں کا ساتھ دینا۔ تو فرینڈز، اگر آپ بھی ساحر کے کردار کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بلا شبہ ساحر جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، مگر اب کیا سوچتے ہیں یہ جاننا بھی مجھے ضرور پسند آئے گا۔ بہت جلد ہم اس ڈرامے کی مکمل کہانی اور کرداروں پر تفصیل سے بات کرنے والے ہیں، اس لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو مت بھولیے گا تاکہ آپ کی ہر نئی اپڈیٹ ہر وقت ملتی رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ گڈ بائے۔ جہاں پر اپنی خود اعتمادی کے ساتھ اپنی عقل بھی کہیں بھول آیا ہے۔ بیچارے ساحر نے رمشا پر ایک گھٹیا الزام لگا دیا، جیسے وہ کسی جاسوسی فلم کی ویلن ہو کہ تم خود فرحان کے ساتھ گئی تھی اور اغوا کا تو صرف ایک ڈرامہ تھا، اور پھر اپنا بھروسہ بھی ایسے توڑا جیسے پرانا موبائل اور چارجر توڑا جاتا ہے۔ رمشا بے بس ہو کر غصے میں آ کر چلا اٹھتی ہے اور ساحر سے کہتی ہے، کاش میں تم سے شادی نہ کرتی، کیونکہ تم نے مجھ پر شک کیا ہے اور میرا مان توڑا ہے۔ جب رمشا نے ساحر سے یہ بات کہی تو شائقین بھی تالیاں بجانے لگے۔ وہ اس لیے آخر کب تک ایک عورت کو شک کی آگ میں جلایا جائے؟ ایک طرف تو وہ اغوا ہوئی تھی اور دوسری طرف ساحر کے دماغ میں شک کا ایسا وائرس گھس گیا جو کہ بہت خطرناک تھا۔ اور اسی وائرس کی وجہ سے وہ ہر سچ بات کو جھوٹ سمجھنے لگا۔ دوستو، کہانی اس موڑ پر آ گئی ہے جہاں رشتوں کی بنیادیں لرز رہی ہیں اور ہم سب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا واقعی اعتماد کرنا کمزور ہوتا ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگلی قسط میں یا تو ساحر کا دماغ ٹھکانے آئے گا اور یا پھر رمشا کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو، ڈرامہ زبردست ٹرن پر آ چکا ہے، اس لیے اپنے پاپ کارن تیار رکھیں۔ تو فرینڈز، کہانی میں اب وہ منظر آ چکا ہے جس کا سب کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ رمشا جو اب تک چپ تھی، بالآخر وہ بول پڑی اور ساحر سے کہتی ہے، فرحان تم سے بہت اچھا تھا، میں نے اس کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی اور تمہاری جھوٹی باتوں میں آ کر میں نے بھی اسے بہت غلط سمجھا تھا، مگر وہ ایک سچا اور نیک انسان تھا اور چاہنے والا تھا، تمہارے جیسا نہیں کہ جو تم مجھ پر ہی شک کرتے رہتے ہو۔ میں اغوا کیا ہوئی، تم نے نظریں ہی بدل لیں۔ رمشا کی یہ باتیں سن کر فرحان کا صبر جواب دے گیا اور وہ اس پر چیخنے چلانے لگا، جو کہ ہمارے لیے بہت سرپرائزنگ تھا۔ دوستو، اسی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ وہ رمشا کو دھکا دینے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، جس پر رمشا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے زور سے تھپڑ مار دیتی ہے۔ تم میرا ہاتھ چھوڑو، تم اس قابل نہیں ہو تم میرا ہاتھ بھی پکڑ سکو، تم میرے شوہر ضرور ہو مگر ایسی باتیں کر رہی ہو کہ اب تمہارے پاس میرا دم گھٹ رہا ہے، میں تو چلی اپنے گھر۔ دوستو، ایک بات تو طے ہے کہ شائقین کو رمشا کا ساحر کو تھپڑ مارنا بہت اچھا لگا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہر کوئی اسی منظر کا انتظار کر رہا تھا کہ کب ساحر رمشا کے آگے ایکسپوز ہوگا اور کب وہ اسے ڈانٹے گی، مگر یہاں پر سٹوری بہت ہی زیادہ غمگین ہو چکی ہے کیونکہ فرحان مر چکا ہے جس کو نہیں مرنا چاہیے تھا۔ ہمارے ڈرامہ ڈائریکٹر کو پتہ نہیں کس بات کی جلدی تھی۔ سٹوری کو اور اچھا بنانے کے لیے فرحان کو ہاسپٹل میں کچھ دن اور رکھا جاتا تو بہتر ہوتا۔ بیچارے فرحان کا جنازہ ہی اٹھا دیا اور رمشا کو اس ڈرامے کا ہیرو بنا دیا کہ وہ اس ڈرامے کی ہیروئن تھی۔ دوستو، ساحر نے رمشا کے سامنے فرحان کے خلاف ایسا ڈرامہ رچایا جس سے وہ اس سے دور ہوتی گئی اور خود رمشا سے شادی رچا لی، اور پھر یہ سوچا کہ میں تو جیت چکا ہوں کیونکہ ایک فرحان ہی تو تھا جو میرا رقیب تھا، اب وہ نہیں رہا، اب میں اپنی مرضیاں کروں گا۔ لیکن اب سچ سامنے آ رہا ہے، رمشا کا رد عمل نہ صرف جاندار تھا بلکہ ڈرامے کی جان بن گیا۔ لگتا ہے کہ اب کہانی اصل انصاف کی طرف بڑھ رہی ہے اور اگلی قسط میں شاید فرحان کی واپسی بھی دھماکے دار ہوگی، حالانکہ وہ مر چکا ہے، بس یہ میری خواہش تھی۔ فرحان جو کہ ایک سیدھا سادہ اور نیک انسان تھا، ساحر کے ہاتھوں بے دردی سے ہسپتال میں قتل کر دیا گیا، اور وہ بھی ایسی چالاکی سے کسی کو شک تک نہ ہوا۔ ساحر سمجھ رہا تھا
کہ اب اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی. اب وہ رمشا کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارے گا، محبت کے خواب بنے گا اور اس کے ساتھ گانے گائے گا. مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ مرنے سے پہلے فرحان وہ سچ بول گیا ہے جو شاعر کی دنیا ہلا کر رکھ دے گا. رمشا جو پہلے شاعر کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی، اب سچ سن کر گویا ایک طوفان میں گر گئی ہے. فرحان کے الفاظ اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو چکے ہیں. وہ صرف افسردہ نہیں بلکہ غمگین بھی ہے اور شرمندہ بھی کہ وہ کیسے ایک قاتل کے پیار میں مبتلا ہو گئی. وہ غم کے سمندر میں ڈوبی تو ضرور ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں فرحان کی سچائی اور قربانی ایک نئی محبت کو جنم دے گئی، ایک ایسی محبت جو مر کر بھی زندہ رہ گئی. اس نے صاف صاف ساحر سے کہہ دیا کہ اب اس کے دل میں فرحان کے لیے احساس ہے. وہ شخص جو سچ کے لیے جان دے گیا. یہ سن کر ساحر کے غرور اور انا کو آگ لگ گئی. وہ جو خود کو جیتا ہوا سمجھ رہا تھا اب ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے. رمشا اسے قاتل کہہ رہی ہے اور یہ لفظ ساحر کے کانوں میں تیزاب کی طرح گرتا ہے. وہ غصے سے پاگل ہو چکا ہے. رمشا پر ہاتھ اٹھانے لگا، اسے دمکاتا ہے اور چاہتا ہے کہ رمشا پرانی فرمانبردار بیوی بن کر میرے سامنے آ جائے. لیکن اب وقت بدل چکا ہے. رمشا کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور وہ اب جان چکی ہے کہ ساحر کے پیار ایک فریب تھا اور ایک زہر تھا جو وہ سالوں سے پی رہی تھی، کیونکہ آنکھوں سے دیکھا ہوا زہر اب کوئی نہیں پیتا. اور دوستو، ہمیں اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ رمشا یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب خاموش رہے گی اور ساحر کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی. وہ اب تمام خاندان والوں کے سامنے ساحر کی حقیقت رکھے گی اور اس کے پول کھول دے گی. ساحر کا ہر پردہ چاک کر دے گی. اور ساحر اب جو ایک کونے میں چھپا ہوا ایک سانپ ہے جو صرف غصہ دکھا رہا ہے مگر اب کاٹنے کی طاقت کھو چکا ہے. فرحان کو تو اس نے ٹھکانے لگا دیا، مگر اب رمشا کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ بھی تو اب وہی کام کر رہی ہے جو فرحان کر رہا تھا، یعنی کہ ساحر کے کیے گئے گناہوں کی سزا دینا. فرینڈز، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رمشا کا یہ قدم اس کو کہاں پر لے جائے گا؟ کیا اب ساحر رمشا کو بھی فرحان کی طرح مارنے کی کوشش کرے گا یا پھر اپنے گناہ قبول کر کے اسے ایک آزاد زندگی گزارنے کی اجازت دے گا؟ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اور دوستو، ہمیں اس ڈرامے کی کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے جو کہ ہماری روزمرہ زندگی، رشتوں اور فیصلوں کے حوالے سے نہایت اہم ہے. سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ سچائی کبھی نہیں مرتی، چاہے اسے جتنا بھی دبانے کی کوشش کی جائے. فرحان جیسا سچا انسان جسمانی طور پر دنیا سے چلا گیا مگر مرنے سے پہلے وہ سچ بول گیا، جو ساحر جیسے قریبی انسان کی اصلیت کو دنیا کے سامنے لے آیا. اس کہانی سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ وقتی جیت کا جشن ہمیشہ دائمی خوشی نہیں بن جاتا، خاص طور پر جب وہ جیت دھوکہ، فریب اور ظلم پر مبنی ہو. ساحر کا کریکٹر جیت کر بھی ہار گیا کیونکہ اس کا برا چہرہ اس کی محبوبہ بیوی کے سامنے بے نقاب ہو گیا اور وہ جو رمشا سے پیار حاصل کرتا تھا اس سے نفرت مل رہی ہے. دوسری اہم بات یہ ہے، آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتبار کرنا زندگی کی سب سے بڑی بھول بن سکتی ہے. رمشا نے ساحر سے اندھا دھند پیار کی محبت کی، اسے اپنا سب کچھ سمجھا، مگر جب سچ سامنے آیا تو اس کی ساری دنیا پلٹ گئی. اس کا یہ شعور پیدا ہونا آنکھوں دیکھ کر اب کوئی زہر نہیں پیتا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں کسی کے چہرے کے پیچھے چھپے کردار کو بھی سمجھنا چاہیے، نہ کہ صرف باتوں یا ظاہری رویے سے متاثر ہو جانا چاہیے. اس کہانی میں رمشا کی آنکھیں کھلنا، اس کا ساحر کے خلاف کھڑا ہونا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ سکھاتا ہے کہ عورت صرف جذبات کی نہیں بلکہ حوصلے اور انصاف کی بھی علامت بن سکتی ہے. دوستو، اس کے علاوہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ محبت جب سچائی، عزت اور قربانی پر مبنی ہو تو وہ مر کر بھی زندہ رہتی ہے، جیسا کہ فرحان کی محبت رمشا کے دل میں گھر کر گئی، جبکہ ساحر کی خود غرضی اور سازشوں پر مبنی محبت نفرت میں بدل گئی. آخر میں سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ظلم، قریب اور خود غرضی کبھی کامیاب نہیں ہوتی، چاہے وقتی طور پر وہ جیتی ہوئی نظر آئے. سچ آخرکار سامنے آ ہی جاتا ہے، چہروں پر نقاب اتر جاتے ہیں اور کردار اپنے انجام کو پہنچتے ہیں
اور یہ کہانی ہمیں نہ صرف ایک جذباتی سفر پر لے کر جاتی ہے بلکہ زندگی کے بڑے سبق بھی دیتی ہے۔ سچ بولنا اور اپنے ضمیر کو سننا اور ہر حال میں کا ساتھ دینا۔ تو فرینڈز، اگر آپ بھی ساحر کے کردار کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بلا شبہ ساحر جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ مگر اب کیا سوچتے ہیں، یہ جاننا بھی مجھے ضرور پسند آئے گا۔ بہت جلد ہم اس ڈرامے کی مکمل کہانی اور کرداروں پر تفصیل سے بات کرنے والے ہیں، اس لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو مت بھولیے گا، تاکہ آپ کی ہر نئی اپڈیٹ ہر وقت ملتی رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ گڈ بائے۔ اپنی خود اعتمادی کے ساتھ اپنی عقل بھی کہیں بھول آیا ہے۔ بیچارے ساحر نے رمشا پر ایک گھٹیا الزام لگا دیا، جیسے وہ کسی جاسوسی فلم کی ویلن ہو کہ تم خود فرحان کے ساتھ گئی تھی اور اغوا کا تو صرف ایک ڈرامہ تھا، اور پھر اپنا بھروسہ بھی ایسے توڑا جیسے پرانا موبائل اور چارجر توڑا جاتا ہے۔ رمشا بے بس ہو کر غصے میں آ کر چلا اٹھتی ہے اور ساحر سے کہتی ہے، کاش میں تم سے شادی نہ کرتی، کیونکہ تم نے مجھ پر شک کیا ہے اور میرا مان توڑا ہے۔ جب رمشا نے ساحر سے یہ بات کہی تو شائقین بھی تالیاں بجانے لگے۔ وہ اس لیے آخر کب تک ایک عورت کو شک کی آگ میں جلایا جائے؟ ایک طرف تو وہ اغوا ہوئی تھی اور دوسری طرف ساحر کے دماغ میں شک کا ایسا وائرس گھس گیا جو کہ بہت خطرناک تھا۔ اور اسی وائرس کی وجہ سے وہ ہر سچ بات کو جھوٹ سمجھنے لگا۔ دوستو، کہانی اس موڑ پر آ گئی ہے جہاں رشتوں کی بنیادیں لرز رہی ہیں اور ہم سب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا واقعی اعتماد کرنا کمزور ہوتا ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگلی قسط میں یا تو ساحر کا دماغ ٹھکانے آئے گا اور یا پھر رمشا کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو، ڈرامہ زبردست ٹرن پر آ چکا ہے، اس لیے اپنے پاپ کارن تیار رکھیں۔ تو فرینڈز، کہانی میں اب وہ منظر آ چکا ہے جس کا سب کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ رمشا جو اب تک چپ تھی، بالآخر وہ بول پڑی اور ساحر سے کہتی ہے، فرحان تم سے بہت اچھا تھا، میں نے اس کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی اور تمہاری جھوٹی باتوں میں آ کر میں نے بھی اسے بہت غلط سمجھا تھا، مگر وہ ایک سچا اور نیک انسان تھا اور چاہنے والا تھا، تمہارے جیسا نہیں کہ جو تم مجھ پر ہی شک کرتے رہتے ہو۔ میں اغوا کیا ہوئی، تم نے نظریں ہی بدل لیں۔ رمشا کی یہ باتیں سن کر فرحان کا صبر جواب دے گیا اور وہ اس پر چیخنے چلانے لگا، جو کہ ہمارے لیے بہت سرپرائزنگ تھا۔ دوستو، اسی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ وہ رمشا کو دھکا دینے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، جس پر رمشا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے زور سے تھپڑ مار دیتی ہے۔ تم میرا ہاتھ چھوڑو، تم اس قابل نہیں ہو تم میرا ہاتھ بھی پکڑ سکو، تم میرے شوہر ضرور ہو مگر ایسی باتیں کر رہی ہو کہ اب تمہارے پاس میرا دم گھٹ رہا ہے، میں تو چلی اپنے گھر۔ دوستو، ایک بات تو طے ہے کہ شائقین کو رمشا کا ساحر کو تھپڑ مارنا بہت اچھا لگا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہر کوئی اسی منظر کا انتظار کر رہا تھا کہ کب ساحر رمشا کے آگے ایکسپوز ہوگا اور کب وہ اسے ڈانٹے گی، مگر یہاں پر سٹوری بہت ہی زیادہ غمگین ہو چکی ہے کیونکہ فرحان مر چکا ہے، جس کو نہیں مرنا چاہیے تھا۔ ہمارے ڈرامہ ڈائریکٹر کو پتہ نہیں کس بات کی جلدی تھی۔ سٹوری کو اور اچھا بنانے کے لیے فرحان کو ہاسپٹل میں کچھ دن اور رکھا جاتا تو بہتر ہوتا۔ بیچارے فرحان کا جنازہ ہی اٹھا دیا اور رمشا کو اس ڈرامے کا ہیرو بنا دیا کہ وہ اس ڈرامے کی ہیروئن تھی۔ دوستو، ساحر نے رمشا کے سامنے فرحان کے خلاف ایسا ڈرامہ رچایا جس سے وہ اس سے دور ہوتی گئی اور خود رمشا سے شادی رچا لی، اور پھر یہ سوچا کہ میں تو جیت چکا ہوں کیونکہ ایک فرحان ہی تو تھا جو میرا رقیب تھا، اب وہ نہیں رہا، اب میں اپنی مرضیاں کروں گا۔ لیکن اب سچ سامنے آ رہا ہے، رمشا کا رد عمل نہ صرف جاندار تھا بلکہ ڈرامے کی جان بن گیا۔ لگتا ہے کہ اب کہانی اصل انصاف کی طرف بڑھ رہی ہے اور اگلی قسط میں شاید فرحان کی واپسی بھی دھماکے دار ہوگی، حالانکہ وہ مر چکا ہے، بس یہ میری خواہش تھی۔ فرحان جو کہ ایک سیدھا سادہ اور نیک انسان تھا، ساحر کے ہاتھوں بے دردی سے ہسپتال میں قتل کر دیا گیا، اور وہ بھی ایسی چالاکی سے کسی کو شک تک نہ ہوا۔ ساحر سمجھ رہا تھا
کہ اب اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی. اب وہ رمشا کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارے گا، محبت کے خواب بنے گا اور اس کے ساتھ گانے گائے گا. مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ مرنے سے پہلے فرحان وہ سچ بول گیا ہے جو ساحر کی دنیا ہلا کر رکھ دے گا. رمشا جو پہلے ساحر کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی، اب سچ سن کر گویا ایک طوفان میں گر گئی ہے. فرحان کے الفاظ اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو چکے ہیں. وہ صرف افسردہ نہیں بلکہ غمگین بھی ہے اور شرمندہ بھی کہ وہ کیسے ایک قاتل کے پیار میں مبتلا ہو گئی. وہ غم کے سمندر میں ڈوبی تو ضرور ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں فرحان کی سچائی اور قربانی ایک نئی محبت کو جنم دے گئی، ایک ایسی محبت جو مر کر بھی زندہ رہ گئی. اس نے صاف صاف ساحر سے کہہ دیا کہ اب اس کے دل میں فرحان کے لیے احساس ہے، وہ شخص جو سچ کے لیے جان دے گیا. یہ سن کر ساحر کے غرور اور انا کو آگ لگ گئی. وہ جو خود کو جیتا ہوا سمجھ رہا تھا اب ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے. رمشا اسے قاتل کہہ رہی ہے اور یہ لفظ ساحر کے کانوں میں تیزاب کی طرح گرتا ہے. وہ غصے سے پاگل ہو چکا ہے. رمشا پر ہاتھ اٹھانے لگا، اسے دمکاتا ہے اور چاہتا ہے کہ رمشا پرانی فرمانبردار بیوی بن کر میرے سامنے آ جائے. لیکن اب وقت بدل چکا ہے. رمشا کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور وہ اب جان چکی ہے کہ ساحر کے پیار ایک فریب تھا اور ایک زہر تھا جو وہ سالوں سے پی رہی تھی، کیونکہ آنکھوں سے دیکھا ہوا زہر اب کوئی نہیں پیتا. اور دوستو، ہمیں اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ رمشا یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب خاموش رہے گی اور ساحر کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی. وہ اب تمام خاندان والوں کے سامنے ساحر کی حقیقت رکھے گی اور اس کے پول کھول دے گی. ساحر کا ہر پردہ چاک کر دے گی اور ساحر اب جو ایک کونے میں چھپا ہوا ایک سانپ ہے جو صرف غصہ دکھا رہا ہے مگر اب کاٹنے کی طاقت کھو چکا ہے. فرحان کو تو اس نے ٹھکانے لگا دیا، مگر اب رمشا کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ بھی تو اب وہی کام کر رہی ہے جو فرحان کر رہا تھا، یعنی کہ ساحر کے کیے گئے گناہوں کی سزا دینا. فرینڈز، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رمشا کا یہ قدم اس کو کہاں پر لے جائے گا؟ کیا اب ساحر رمشا کو بھی فرحان کی طرح مارنے کی کوشش کرے گا یا پھر اپنے گناہ قبول کر کے اسے ایک آزاد زندگی گزارنے کی اجازت دے گا؟ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اور دوستو، ہمیں اس ڈرامے کی کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے جو کہ ہماری روزمرہ زندگی، رشتوں اور فیصلوں کے حوالے سے نہایت اہم ہے. سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ سچائی کبھی نہیں مرتی، چاہے اسے جتنا بھی دبانے کی کوشش کی جائے. فرحان جیسا سچا انسان جسمانی طور پر دنیا سے چلا گیا مگر مرنے سے پہلے وہ سچ بول گیا جو ساحر جیسے قریبی انسان کی اصلیت کو دنیا کے سامنے لے آیا. اس کہانی سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ وقتی جیت کا جشن ہمیشہ دائمی خوشی نہیں بن جاتا، خاص طور پر جب وہ جیت دھوکہ، فریب اور ظلم پر مبنی ہو. ساحر کا کریکٹر جیت کر بھی ہار گیا کیونکہ اس کا برا چہرہ اس کی محبوبہ بیوی کے سامنے بے نقاب ہو گیا اور وہ جو رمشا سے پیار حاصل کرتا تھا اس سے نفرت مل رہی ہے. دوسری اہم بات یہ ہے، آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتبار کرنا زندگی کی سب سے بڑی بھول بن سکتی ہے. رمشا نے ساحر سے اندھا دھند پیار کی محبت کی، اسے اپنا سب کچھ سمجھا، مگر جب سچ سامنے آیا تو اس کی ساری دنیا پلٹ گئی. اس کا یہ شعور پیدا ہونا آنکھوں دیکھ کر اب کوئی زہر نہیں پیتا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں کسی کے چہرے کے پیچھے چھپے کردار کو بھی سمجھنا چاہیے، نہ کہ صرف باتوں یا ظاہری رویے سے متاثر ہو جانا چاہیے. اس کہانی میں رمشا کی آنکھیں کھلنا، اس کا ساحر کے خلاف کھڑا ہونا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ سکھاتا ہے کہ عورت صرف جذبات کی نہیں بلکہ حوصلے اور انصاف کی بھی علامت بن سکتی ہے. دوستو، اس کے علاوہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ محبت جب سچائی، عزت اور قربانی پر مبنی ہو تو وہ مر کر بھی زندہ رہتی ہے، جیسا کہ فرحان کی محبت رمشا کے دل میں گھر کر گئی، جبکہ ساحر کی خود غرضی اور سازشوں پر مبنی محبت نفرت میں بدل گئی. آخر میں سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ظلم، قریب اور خود غرضی کبھی کامیاب نہیں ہوتی، چاہے وقتی طور پر وہ جیتی ہوئی نظر آئے. سچ آخرکار سامنے آ ہی جاتا ہے، چہروں پر نقاب اتر جاتے ہیں اور کردار اپنے انجام کو پہنچتے ہیں.
اور یہ کہانی ہمیں نہ صرف ایک جذباتی سفر پر لے کر جاتی ہے بلکہ زندگی کے بڑے سبق بھی دیتی ہے۔ سچ بولنا اور اپنے ضمیر کو سننا اور ہر حال میں کا ساتھ دینا۔ تو فرینڈز، اگر آپ بھی ساحر کے کردار کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بلا شبہ ساحر جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، مگر اب کیا سوچتے ہیں یہ جاننا بھی مجھے ضرور پسند آئے گا۔ بہت جلد ہم اس ڈرامے کی مکمل کہانی اور کرداروں پر تفصیل سے بات کرنے والے ہیں، اس لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو مت بھولیے گا، تاکہ آپ کی ہر نئی اپڈیٹ ایک گھٹیا الزام لگا دیا جیسے وہ کسی جاسوسی فلم کی ویلن ہو کہ تم خود فرحان کے ساتھ گئی تھی اور اغوا کا تو صرف ایک ڈرامہ تھا، اور پھر اپنا بھروسہ بھی ایسے توڑا جیسے پرانا موبائل اور چارجر توڑا جاتا ہے۔ رمشا بے بس ہو کر غصے میں آ کر چلا اٹھتی ہے اور ساحر سے کہتی ہے، کاش میں تم سے شادی نہ کرتی، کیونکہ تم نے مجھ پر شک کیا ہے اور میرا مان توڑا ہے۔ جب رمشا نے ساحر سے یہ بات کہی تو شائقین بھی تالیاں بجانے لگے، وہ اس لیے آخر کب تک ایک عورت کو شک کی آگ میں جلایا جائے۔ ایک طرف تو وہ اغوا ہوئی تھی اور دوسری طرف ساحر کے دماغ میں شک کا ایسا وائرس گھس گیا جو کہ بہت خطرناک تھا۔ اور اسی وائرس کی وجہ سے وہ ہر سچ بات کو جھوٹ سمجھنے لگا۔ دوستو، کہانی اس موڑ پر آ گئی ہے جہاں رشتوں کی بنیادیں لرز رہی ہیں اور ہم سب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا واقعی اعتماد کرنا کمزور ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگلی قسط میں یا تو ساحر کا دماغ ٹھکانے آئے گا اور یا پھر رمشا کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو، ڈرامہ زبردست ٹرن پر آ چکا ہے، اس لیے اپنے پاپ کارن تیار رکھیں۔ تو فرینڈز، کہانی میں اب وہ منظر آ چکا ہے جس کا سب کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ رمشا جو اب تک چپ تھی، بالآخر وہ بول پڑی اور ساحر سے کہتی ہے، فرحان تم سے بہت اچھا تھا، میں نے اس کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی اور تمہاری جھوٹی باتوں میں آ کر میں نے بھی اسے بہت غلط سمجھا تھا، مگر وہ ایک سچا اور نیک انسان تھا اور چاہنے والا تھا، تمہارے جیسا نہیں کہ جو تم مجھ پر ہی شک کرتے رہتے ہو۔ میں اغوا کیا ہوئی، تم نے نظریں ہی بدل لیں۔ رمشا کی یہ باتیں سن کر فرحان کا صبر جواب دے گیا اور وہ اس پر چیخنے چلانے لگا، جو کہ ہمارے لیے بہت سرپرائزنگ تھا۔ دوستو، اسی ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ وہ رمشا کو دھکا دینے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، جس پر رمشا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے زور سے تھپڑ مار دیتی ہے۔ تم میرا ہاتھ چھوڑو، تم اس قابل نہیں ہو تم میرا ہاتھ بھی پکڑ سکو، تم میرے شوہر ضرور ہو مگر ایسی باتیں کر رہی ہو کہ اب تمہارے پاس میرا دم گھٹ رہا ہے، میں تو چلی اپنے گھر۔ دوستو، ایک بات تو طے ہے کہ شائقین کو رمشا کا ساحر کو تھپڑ مارنا بہت اچھا لگا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہر کوئی اسی منظر کا انتظار کر رہا تھا کہ کب ساحر رمشا کے آگے ایکسپوز ہوگا اور کب وہ اسے ڈانٹے گی، مگر یہاں پر سٹوری بہت ہی زیادہ غمگین ہو چکی ہے کیونکہ فرحان مر چکا ہے جس کو نہیں مرنا چاہیے تھا۔ ہمارے ڈرامہ ڈائریکٹر کو پتہ نہیں کس بات کی جلدی تھی، سٹوری کو اور اچھا بنانے کے لیے فرحان کو ہاسپٹل میں کچھ دن اور رکھا جاتا تو بہتر ہوتا۔ بیچارے فرحان کا جنازہ ہی اٹھا دیا اور رمشا کو اس ڈرامے کا ہیرو بنا دیا کہ وہ اس ڈرامے کی ہیروئن تھی۔ دوستو، ساحر نے رمشا کے سامنے فرحان کے خلاف ایسا ڈرامہ رچایا جس سے وہ اس سے دور ہوتی گئی اور خود رمشا سے شادی رچا لی، اور پھر یہ سوچا کہ میں تو جیت چکا ہوں کیونکہ ایک فرحان ہی تو تھا جو میرا رقیب تھا، اب وہ نہیں رہا، اب میں اپنی مرضیاں کروں گا۔ لیکن اب سچ سامنے آ رہا ہے، رمشا کا رد عمل نہ صرف جاندار تھا بلکہ ڈرامے کی جان بن گیا۔ لگتا ہے کہ اب کہانی اصل انصاف کی طرف بڑھ رہی ہے اور اگلی قسط میں شاید فرحان کی واپسی بھی دھماکے دار ہوگی، حالانکہ وہ مر چکا ہے، بس یہ میری خواہش تھی۔ فرحان جو کہ ایک سیدھا سادہ اور نیک انسان تھا، ساحر کے ہاتھوں بے دردی سے ہسپتال میں قتل کر دیا گیا، اور وہ بھی ایسی چالاکی سے کسی کو شک تک نہ ہوا۔ ساحر سمجھ رہا تھا
کہ اب اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی. اب وہ رمشا کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارے گا، محبت کے خواب بنے گا اور اس کے ساتھ گانے گائے گا. مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ مرنے سے پہلے فرحان وہ سچ بول گیا ہے جو ساحر کی دنیا ہلا کر رکھ دے گا. رمشا جو پہلے ساحر کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی، اب سچ سن کر گویا ایک طوفان میں گر گئی ہے. فرحان کے الفاظ اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو چکے ہیں. وہ صرف افسردہ نہیں بلکہ غمگین بھی ہے اور شرمندہ بھی کہ وہ کیسے ایک قاتل کے پیار میں مبتلا ہو گئی. وہ غم کے سمندر میں ڈوبی تو ضرور ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں فرحان کی سچائی اور قربانی ایک نئی محبت کو جنم دے گئی، ایک ایسی محبت جو مر کر بھی زندہ رہ گئی. اس نے صاف صاف ساحر سے کہہ دیا کہ اب اس کے دل میں فرحان کے لیے احساس ہے، وہ شخص جو سچ کے لیے جان دے گیا. یہ سن کر ساحر کے غرور اور انا کو آگ لگ گئی. وہ جو خود کو جیتا ہوا سمجھ رہا تھا اب ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے. رمشا اسے قاتل کہہ رہی ہے اور یہ لفظ ساحر کے کانوں میں تیزاب کی طرح گرتا ہے. وہ غصے سے پاگل ہو چکا ہے. رمشا پر ہاتھ اٹھانے لگا، اسے دمکاتا ہے اور چاہتا ہے کہ رمشا پرانی فرمانبردار بیوی بن کر میرے سامنے آ جائے. لیکن اب وقت بدل چکا ہے. رمشا کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور وہ اب جان چکی ہے کہ ساحر کے پیار ایک فریب تھا اور ایک زہر تھا جو وہ سالوں سے پی رہی تھی، کیونکہ آنکھوں سے دیکھا ہوا زہر اب کوئی نہیں پیتا. اور دوستو، ہمیں اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ رمشا یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب خاموش رہے گی اور ساحر کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی. وہ اب تمام خاندان والوں کے سامنے ساحر کی حقیقت رکھے گی اور اس کے پول کھول دے گی. ساحر کا ہر پردہ چاک کر دے گی. اور ساحر اب جو ایک کونے میں چھپا ہوا ایک سانپ ہے جو صرف غصہ دکھا رہا ہے مگر اب کاٹنے کی طاقت کھو چکا ہے. فرحان کو تو اس نے ٹھکانے لگا دیا، مگر اب رمشا کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ بھی تو اب وہی کام کر رہی ہے جو فرحان کر رہا تھا، یعنی کہ ساحر کے کیے گئے گناہوں کی سزا دینا. فرینڈز، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رمشا کا یہ قدم اس کو کہاں پر لے جائے گا؟ کیا اب ساحر رمشا کو بھی فرحان کی طرح مارنے کی کوشش کرے گا یا پھر اپنے گناہ قبول کر کے اسے ایک آزاد زندگی گزارنے کی اجازت دے گا؟ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اور دوستو، ہمیں اس ڈرامے کی کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے جو کہ ہماری روزمرہ زندگی، رشتوں اور فیصلوں کے حوالے سے نہایت اہم ہے. سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ سچائی کبھی نہیں مرتی، چاہے اسے جتنا بھی دبانے کی کوشش کی جائے. فرحان جیسا سچا انسان جسمانی طور پر دنیا سے چلا گیا مگر مرنے سے پہلے وہ سچ بول گیا جو ساحر جیسے قریبی انسان کی اصلیت کو دنیا کے سامنے لے آیا. اس کہانی سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ وقتی جیت کا جشن ہمیشہ دائمی خوشی نہیں بن جاتا، خاص طور پر جب وہ جیت دھوکہ، فریب اور ظلم پر مبنی ہو. ساحر کا کریکٹر جیت کر بھی ہار گیا کیونکہ اس کا برا چہرہ اس کی محبوبہ بیوی کے سامنے بے نقاب ہو گیا اور وہ جو رمشا سے پیار حاصل کرتا تھا اس سے نفرت مل رہی ہے. دوسری اہم بات یہ ہے، آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتبار کرنا زندگی کی سب سے بڑی بھول بن سکتی ہے. رمشا نے ساحر سے اندھا دھند پیار کی محبت کی، اسے اپنا سب کچھ سمجھا، مگر جب سچ سامنے آیا تو اس کی ساری دنیا پلٹ گئی. اس کا یہ شعور پیدا ہونا آنکھوں دیکھ کر اب کوئی زہر نہیں پیتا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں کسی کے چہرے کے پیچھے چھپے کردار کو بھی سمجھنا چاہیے، نہ کہ صرف باتوں یا ظاہری رویے سے متاثر ہو جانا چاہیے. اس کہانی میں رمشا کی آنکھیں کھلنا، اس کا ساحر کے خلاف کھڑا ہونا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ سکھاتا ہے کہ عورت صرف جذبات کی نہیں بلکہ حوصلے اور انصاف کی بھی علامت بن سکتی ہے. دوستو، اس کے علاوہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ محبت جب سچائی، عزت اور قربانی پر مبنی ہو تو وہ مر کر بھی زندہ رہتی ہے، جیسا کہ فرحان کی محبت رمشا کے دل میں گھر کر گئی، جبکہ ساحر کی خود غرضی اور سازشوں پر مبنی محبت نفرت میں بدل گئی. آخر میں سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ظلم، قریب اور خود غرضی کبھی کامیاب نہیں ہوتی، چاہے وقتی طور پر وہ جیتی ہوئی نظر آئے. سچ آخرکار سامنے آ ہی جاتا ہے، چہروں پر نقاب اتر جاتے ہیں اور کردار اپنے انجام کو پہنچتے ہیں.
اور یہ کہانی ہمیں نہ صرف ایک جذباتی سفر پر لے کر جاتی ہے بلکہ زندگی کے بڑے سبق بھی دیتی ہے۔ سچ بولنا اور اپنے ضمیر کو سننا اور ہر حال میں کا ساتھ دینا۔ تو فرینڈز، اگر آپ بھی ساحر کے کردار کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بلا شبہ ساحر جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ مگر اب کیا سوچتے ہیں، یہ جاننا بھی مجھے ضرور پسند آئے گا۔ بہت جلد ہم اس ڈرامے کی مکمل کہانی اور کرداروں پر تفصیل سے بات کرنے والے ہیں، اس لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو مت بھولیے گا، تاکہ آپ کی ہر نئی اپڈیٹ ہر وقت ملتی رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ گڈ بائے۔